بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ عز و جل کی ذات 10 رحمتیں بھیجتا ہے، 10 گناہ معاف فرما دیتا ہے، 10 درجات کو بلند فرما دیتا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ 2 محرم الحرام منگل کے دن اللہ الصمد اور قل هو اللہ احد کا یہ خاص عمل جو آپ تک میں نے ویڈیو کے ذریعے پہنچانا ہے، مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمانے کے ساتھ اپنے جائز مقاصد میں کامیابیاں عطا فرمائے۔ میں خود 2 محرم الحرام کا انتظار کر رہا تھا کہ اللہ الصمد اور قل هو اللہ احد کا اس انداز کے ساتھ یہ وظیفہ میں ہر سال کرتا ہوں، اور میرے دوست اور میرے جتنے بھی احباب ہیں تمام اس وظیفے سے مستفید ہوتے ہیں اور بہت سے فوائد حاصل کرتے ہیں۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ بہت اہم گفتگو بغیر ویڈیو کو سکپ کیے انشاءاللہ سنیے گا، آپ کو بہت سا فائدہ ہوگا۔ جو شخص یہ چاہتے ہیں کہ اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ تبدیلی آ جائے، جو یہ چاہتے ہیں کہ ان کے گناہوں کی بخشش کا سبب بن جائے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ آخرت کی کچھ تیاری ہو جائے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ رزق بڑھ جائے، وہ جو چاہتے ہیں کہ رزق میں وسعت ہو، جو یہ چاہتے ہیں کہ ان کو نیک صالح اولاد عطا کر دی جائے، جو یہ چاہتے ہیں کہ جن کے رشتوں میں بندش ہے، تو یہ جو چاہتے ہیں جن کی آسانی سے نکاح ہو جائیں، تو آپ سب سے گزارش ہے آج بہت اہم گفتگو ہے 2 محرم الحرام کے اوپر، اور یہ خاص وظیفہ میں نے ہر سال دوستوں کو دیا ہے اور وہ اس سے مستفید ہوتے ہیں اور اپنی حاجتوں کو پورا کروانے پہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ جیسے کہ آپ کو تمام احباب کو معلوم ہے کہ 1 محرم سے لے کر 10 محرم یوم عاشورہ کے دن ہیں، تو میرے دوستو یہ عاشورہ کے دن اتنی بابرکت ہیں، جس طرح ہم نے عشرہ رحمت، عشرہ مغفرت اور عشرہ جہنم سے آزادی کا گزارا ہے ماہ رمضان کے بعد، اور پھر 1 ذی الحج سے لے کر 10 ذی الحج تک یہ بہت اہم دن گزارے ہیں۔ اس کے بعد جو بابرکت دن موجود ہیں 1 محرم سے لے کر 10 محرم تک، آج 2 محرم الحرام منگل کا دن اللہ الصمد کے ساتھ قل هو اللہ احد کے ساتھ 2 نوافل کا ایک خاص وظیفہ ایک خاص گھڑی میں آپ نے پڑھ لینا ہے، انشاءاللہ عز و جل آپ کی جائز حاجتوں کو پورا کر دیا جائے گا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں دعا ہے جو بھی میری بہن میرے بھائی اپنے جائز مقاصد کے لیے اس وظیفے کو کریں۔ امام علی مقام حضرت عباس، حضرت امام حسن حسین مولا علی مشکل کشا فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، حضرت حارث رضی اللہ تعالی عنہ اور پیارے آقا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کا صدقہ ان تمام بہنوں بھائیوں کی حاجتوں کو قبول فرما کے جو ہم سے پہلے گزر گئے ان کی مغفرت فرما دیجیے۔ یا اللہ یا باری تعالی میری بہنوں کو عزتیں عطا فرما دیجیے، کامیابیاں عطا فرما دیجیے، دولت عطا فرما دیجیے، اور حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا سرداری عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ جو بھی کمنٹس میں یا فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ لکھیں اور اس وظیفے کو کرے، یا اللہ عز و جل اس کی جائز حاجتوں کو پورا فرما۔ جس طرح تمام دوستوں کو معلوم ہے کہ 2 نفل آپ نے پڑھ لینے ہیں، لیکن کوشش کیجیے گا کہ نفل عشاء کی نماز کے بعد آپ نے جب نماز ادا کر لینی ہے 2 نفل پڑھنے ہیں، اور 2 نفل ادا کرنے کے بعد آپ نے اللہ الصمد کو سجدے کی حالت میں جا کر آپ نے 10 مرتبہ پڑھ لینا ہے، اور پھر واپس آنا ہے، واپس آ کر سجدے کی حالت سے واپس آ کے آپ نے 41 ٹائم قل هو اللہ احد پڑھ لینی ہے۔ اس کے بعد جیسے ہی آپ نے دوبارہ سجدے میں جانا ہے، اور پھر آپ نے جا کے اللہ الصمد کو 11 بار پڑھنا ہے۔ اب دوبارہ آپ نے اپنی حالت میں آ کے قل هو اللہ احد کو صرف 26 یعنی 26 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اب آپ نے 2 نوافل ادا کرنے کے بعد پھر دعا کرنی ہے۔ اللہ عز و جل کی ذات نے فرمایا ہے
کہ جب نماز سے فارغ ہو جو تو دعا میں محنت کیا کرو۔ اگر آپ کے حالات واقعی اتنی مشکل میں ہیں، اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں آسانی آ جائے گی۔ دیکھیں ایک دفعہ اس عمل کو آزما کے دیکھیے گا، آپ کی تقدیر کو بدل دیا جائے گا۔ نصیب بدلنے والی اللہ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دے دینا ہے، جاؤ اس میرے بندہ یا جو میری بندی ہے اس کی حاجتوں کو پورا فرما دو۔ اگر آپ واقعی تقدیر کو بدلنا چاہتے ہیں، 2 محرم الحرام کے اس وظیفے کو مس نہ کیجیے گا، یقیناً بہت بڑا نقصان کریں گے اگر آپ اس عمل کو نہیں کریں گے۔ وقت پر نماز کی ادائیگی، سچ بولنے کی کوشش، حلال روزی میں برکت، ماں باپ کی خدمت، ہمسایوں کا خیال، حقوق اللہ، حقوق العباد کی طرف توجہ، قرآن حدیث کی طرف توجہ، انشاءاللہ عز و جل شریروں کے شر سے، حاسدین کے سیاست سے اللہ آپ کی حفاظت فرمائے۔ تمام کام کو بھی ساتھ لے کر چلنا ہے۔ تو تمام احباب سے گزارش ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی نام کی نیاز کریں، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی نام کی نیاز کریں، حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے نام کی نیاز کریں۔ آپ نیاز بھی کریں، اللہ کی راہ میں خرچ بھی کریں، تو پھر دیکھیے گا تمام معاملات آپ کے آسان ہو جائیں گے۔ ہمیشہ ایک بات دیکھیے گا کہ جھوٹ وقتی طور کے لیے انسان کو بچا سکتا ہے، لیکن سچ ہمیشہ کے لیے انسان کو فخر کر دیتا ہے اور اس انسان کو دنیا یاد کرتی ہے۔ امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ جھکے نہیں یزید کی طرف، آپ جھکے نہیں، آپ نے اپنا گردن دین اسلام کے لیے کٹوا دی، لیکن آپ نے ان کی غیر جو شرائط تھی، جو دین اسلام کے خلاف تھی، وہ نہ مانی۔ آپ نے حق کا کلمہ پڑھا اور آپ نے 10 محرم الحرام کو شہادت کا شرف حاصل کیا اور ڈٹے رہے۔ اللہ تعالیٰ ان کا صدقہ ہم سب کی مغفرت ہو۔ تمام احباب جو بھی وظائف کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے عمل میں، ان کے وظائف میں برکت عطا فرمائے۔ ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والا سیکھیں، اور صبر جب پریشانی آ جائے اور وظائف کے ساتھ، نماز کی پابندی کے ساتھ، تمام دیگر معاملات کرتے ہوئے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد کر لیجیے گا۔ جی ہاں، ایک مرتبہ ضرور یاد کیجیے گا، آپ کو صبر آ جائے گا۔ جو صبر حضرت امام حسین نے کیا، آپ کے رفقا نے کیا، آپ کے خاندان نے کیا، آج تک اس صبر کی کہانی یا اس صبر کی مثال ہمیں ملتی نہیں ہے۔ تو تمام دوست احباب سے گزارش ہے کہ اپنی اپنی محبت کا اظہار کریں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ، اور کمنٹس باکس میں آ کے یا حسین علیہ السلام ایک مرتبہ ضرور لکھیں۔ انشاءاللہ عز و جل اپنے نام کا استخارے کے لیے یا کوئی بھی مسئلہ پریشانی ہو، اپنا نام، اپنی والدہ کا نام مجھے کمنٹ سیکشن پہ لکھ دیں، انشاءاللہ عز و جل استخارہ کر کے بتا دیا جائے گا، اور انشاءاللہ مجموعی اجتماعی دعا میں بھی آپ کا نام لے کر دعا کی جائے گی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے آج کا اس عمل مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔